اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، بھائی، امید آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور خوش ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، یہ حدیث سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے اور مرد کی قدر بھی ہے، مرد کی قیمت کیا ہے معاشرے میں، کہ ایک معاشرے میں مرد کی عزت کی ہے، اس کی قیمت کی ہے. یہ حضرت بریدہ رضی اللہ کی روایت ہے، جس کا میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن اپنے ایمان کی پختگی کے لیے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کوئی ایسی چیز جو میری ایمان کو پختہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا کروں؟ اس بدو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت ہے نا، اس کو فرمایا کہ وہ یہاں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ٹھیک ہے، اس کو جا کے میں پیغام دو کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے. بدو گیا، درخت سے جا کے کہا کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے. وہ کہہ کے آ گیا. درخت ایک طرف سے جھکا، جڑیں اکھڑ گئی، پھر دوسری طرف جھکا، اس کی جڑیں اکھڑ گئی، یعنی ساری تمام جڑیں اکھڑ گئی. وہ تھوڑا سا فاصلے میں آیا تھا تو بدو نے کہا بس حضور پاک بس اس کو واپس کر دیں. اس کو یقین پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کے جو یقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ہمارا یقین جیسا نہیں ہو سکتا نا، حالانکہ ہم نے دیکھا بھی نہیں، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا. اب حضور پاک نے کہا آپ درخت کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. درخت واپس کیا، تمام جڑیں اپنی جگہ پہ وسط ہو گئی. پھر بدو نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کا ماتھا اور پاؤں چومنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دے دی، چوم لو. بدو نے چوم لیا. پھر بدو نے کہا کہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک نے کہا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، سجدے کا حق صرف اللہ کو ہے، نہ کہ کسی مخلوق کو، نہ انسان کو، نہ جنات کو. کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے. ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوتا میری شریعت میں تو عورت سے کہتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے. اس میں دو باتیں ہیں. سجدہ کے حق صرف اللہ کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ نہیں آپ کر سکتے ہو. اور کوئی شخص شریعت میں یہ تک ہے اگر کوئی شخص جھک کے بھی سلام کرے گا، ایسے کوئی جھک کے بھی سلام کرے گا تو شریعت نے اس کو بھی اس بات کو بھی منع کیا کہ تم نے جھک کے سلام کیوں کیا. شریعت نے اس بات کو بھی منع کیا کہ تم نے جھک کے سلام کیوں کیا ہے، کیونکہ جھکنے کا حق، ماتھا ٹیکنے کا حق کسی کو آگے سجدہ یا رکوع کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں. اور دوسری بات مرد کی قیمت یہ ہے کہ مرد کی قیمت یہ ہے کہ اس کی ویلیو بتائی گئی ہے، اس کی قیمت بتائی گئی ہے. عورتوں کو، لڑکیوں کو، معاشرے کی خواتین کو ان کی خلاف ورزی مت کرو، ان کے آگے مت بولو، ان کے خلاف ان سے بد اخلاقی مت کرو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. مرد تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. بہتری میں بات کہوں گا، اس کا آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.